یہ دور جدید جو نمودار ہوا ہے یہ عیسائیت کے خلاف دراصل بغاوت ہے، اور یہ جو دور جدید پیدا ہوا ہے یہ دراصل یہ جو نظریہ ولدیت اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ دراصل ہیں۔ اسی لیے آگے جو فرمایا گیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس کا ترجمہ بھی جو مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے کیا ہے کہ آپ تو شاید اس کیفیت میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس پورے نظریہ کہیں یا فلسفہ کہیں یا جھوٹی بات، اس کے جو آثار اور نتائج نکلنے والے ہیں اس سے گویا آپ بھولے جا رہے تھے کہ یہ اگر سیدھے راستے پر نہیں آئے اور اس ٹیڑھے راستے پر چلتے رہے تو اس کے آثار اور عواقب اور نتائج جو انسانیت دیکھے گی، گویا یہاں کہا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کی وجہ سے کوڑ رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے اور بھولے جا رہے تھے۔ یہ جو نظریہ ولدیت ہے اس نے کیا تبدیلی اور انقلاب برپا کیا، اس کی وجہ سے کیا ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور واقعہ یہ اس نے پوری تاریخ کا رخ موڑ کے رکھا۔ اس نے پورا جو آج کا دور جدید ہے، یہ دور جدید کس چیز کا نام ہے؟ یہ عیسائیت کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ اور عیسائیت کیا تھی؟ عیسائیت میں جب سے یہ نظریہ آیا، اور یہ نظریہ بھی یہ جو پال نے گویا یہ انٹروڈیوس کرایا، پہلے یہ نظریہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں گویا اجتہاد ہوا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ تثلیث کا جو نظریہ ہے، تین میں کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تین میں کہ ایک اور ایک میں کا تین، اور اس کے نتیجے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور خدا وہ ایک مذاق بن گیا، ایک ایسی گنجلک چیز بن گئی، ایک ایسی پیچیدہ چیز بن گئی کہ لوگ کہ کہاں پر خدا کو تلاش کریں، تین میں سے اس میں تلاش کریں، اس میں تلاش کریں، کہاں تلاش کریں۔ اور پھر یہی نہیں ہوا، بلکہ پھر اس وقت کے پوپ نے گویا یہ بھی طے کیا کہ جو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے پر اس کو ماننا، اور جو کچھ میں کہوں وہی گویا شریعت ہے، شریعت کو منسوخ کر دیا۔ اور تیسری چیز اس کے بعد یہ کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر انسانیت کا کفارہ ادا کر، یعنی جب یہ کہا گیا کہ یہ تثلیث کا نظریہ اور تین خداؤں میں کا ایک خدا، اور اس کے ساتھ یہ کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، تو ایک تو اس کے نتیجے میں عقل سے تعلق توڑ دیا گیا اس پورے دین کا اور مذہب کا، اور جب کفارہ ادا کر دیا تو عمل سے تعلق توڑ دیا گیا کہ اب عمل کی کیا ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر کفارہ ادا کر دیا تو اب گویا عمل کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عمل سے بھی انسان گیا، عقل سے بھی انسان گیا، اور جو کچھ ہے تعبیر اور تشریح کا اختیار وہ گویا پوپ کو حاصل ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہے جو سینکڑوں سال اس طرح کے گزرے، جہاں پر گویا پوپ کی ایک طرح سے خدائی قائم ہے، حکمرانی بھی انہی کی تھی، یعنی ان معنوں میں یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا دین و سیاست، وہاں دین و سیاست کی بالکل یکجائی، دونوں اتھارٹی ایک ہی جگہ جمع تھی، سیاست الگ نہیں تھی اور دین، دونوں چیزیں ایک ہی جگہ موجود تھی، حکومت بھی اسی کے پاس تھی اور سیاست بھی اسی کے پاس تھی۔ لیکن میں یہ مختصراً عرض کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ظلم ہوا، جو کچھ ناانصافی ہوئی، جو کچھ بدکاریاں ہوئی، جو کچھ خرابیاں ہوئی، وہ ساری چیزیں کتابوں میں ہمیں مل جائیں گی۔ یہ جو نظریہ ولدیت ہے اس نے جو کچھ آفت ڈھائی ہے انسانیت پر، اور پھر یہاں اگر یہ بھی میں عرض کروں کہ پھر یہ بھی ایسے عجیب بات ہے کہ وہ جو سینٹ پال جس نے آ کر یہ نئی بات پیدا کی
وہ بھی پہلے یہودی تھا، اور اس کے بعد جتنے یہ جدید نظریات دینے والے ہیں ان کے بھی تعلق کو اور سرے اور جڑ کو آپ تلاش کریں تو جا کے یہودیوں سے مل جائے گا۔ گویا یہودی ذہن نے اس کمزوری کو بھانپ کر پوری طرح سے حملہ کیا مذہب پر اور گویا دین پر۔ اور آپ یہ دیکھیں جو سیکولرزم پیدا ہوا ہے پچھلے 200-250-300 سالوں، لا مذہبیت جو پیدا ہوئی، کمیونزم جو پیدا ہوا ہے، اور یہ جو خدا سے انکار کی جو پوری کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو کیفیت انسان کی پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کے معاملات ہم خود طے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ جو پارلیمنٹ کی خدائی قائم ہو گئی ہے، یہ سب اس دور جدید اور اس دور جدید عیسائیت کا جو رد عمل، عیسائیت کی جو شکل تھی، جو نظریہ ولدیت جو چونچکا جی مربع بنا ہوا تھا، جس کو نہ عقل قبول کرتی تھی نہ عمل اس کو قبول کرتا تھا، اس کے نتیجے میں جو بغاوت پیدا ہوئی۔ پہلے تو آپسی میں لڑائی تھی، کیتھولک اور وہ جو احتجاج کرنے والے پروٹسٹنٹ، وہ فرقے آپس میں لڑتے رہے، لاکھوں انسان مارے گئے۔ جو آج ہمیں کہتے ہیں نا یہ فرقہ واریت ہے، جو فرقہ واریت اور جس طرح خون خرابہ عیسائی دنیا میں ہوا ہے، کوئی مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر وہ خون خرابہ اور وہ جیسے جیسے وہ گزر رہا ہے، آپ دیکھیں وہ خون خرابہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو آفتیں ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جو 20ویں صدی گزری ہے، سائنس کی صدی، ٹیکنالوجی کی صدی، ساری انسان کی بغیر سہولتوں کی صدی ہے، سب سے زیادہ ہلاکتیں اس صدی میں، سب سے زیادہ خودکشیاں اس صدی میں، سب سے زیادہ جرائم اس صدی میں ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا انسان میں ایسی تبدیلی واقع ہوئی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں اس نظریے نے وہ نقب فراہم کی جس کی وجہ سے پورا وہ فتنہ ڈرایا جس نے مذہب کو ایک طرح سے تحت نہت کر کے رکھا اور دین کو بالکل انسانیت سے بے دخل کرنے کی ذہن سازی کر دی۔ وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا ہے، آغاز کہہ رہا ہوں پہلی وحی میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کہ تخلیق کیا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو جو کچھ علم دیا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے آغاز کرو۔ وہ ساری تعلیم کا ایک رخ متعین کر رہا ہے، سارے علم کا ایک رخ متعین کر رہا ہے کہ سارا علم کہاں سے آیا، یہ ساری تحقیق علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ انسان نہیں جانتا تھا وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے بعد ویسے کیا فرمایا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، لیکن نہیں، انسان جو ہے لیطغی، طغا، طغا کس چیز کو کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ابھی آج کل آ رہا ہے کہ دریائے سندھ میں طغیانی آ گئی ہے۔ کیا ہوتی ہے طغیانی؟ جب دریا اپنا کنارہ چھوڑ دے، اپنی حدود توڑ دے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی۔ لیکن کلا ان الانسان لیطغی، لیکن نہیں، انسان جو ہے وہ گویا طغیانی پر اتر آیا۔ انسان اپنی حدود کیا توڑے گا؟ انسان اپنی حدود سے کیا نکلے گا؟ انسان اپنی حدود سے نکلے گا یہ کہ جب وہ یہ سمجھے کہ یہ سارا علم جو ہے یہ میرے بل بوتے پر، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میری ریسرچ کا نتیجہ ہے، میری تحقیق، میرا جدوجہد، میری کوشش، اس سب کے نتیجے میں جو سائنس پروان چڑھے گی خود غرض بنائے گی، جو تعلیم پروان چڑھے گی خود غرض بنائے گی، پورا رخ زندگی مفاد کی بنیاد پہ، پورا تعلیم کا نظام
اس کا مطمع نظر اور حاصل کیا ہوگا؟ نفع ہو جائے گا، پیٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ سب پیدا کہاں سے ہوا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز اس کا ہوا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں نے کو ڈراؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا دیا۔ یعنی اس نظریہ اور اس کو تفصیل سے بحث اس کتاب میں کی گئی ہے کہ جب ولد کسی کو شمار کر لیا جائے گا تو یہ تو پھر سارا اللہ تعالیٰ کی الوہیت وہ ختم ہو کے رہ جائے، اس کا مقام ختم ہو کے رہ جائے، اور پھر اس میں پھر تین نظریہ تصویر بھی بیچ میں آ جائے گا۔ تو اصل یہ جو سیکولرزم ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ سارا پیدا ہوا ہے مغرب سے۔ یہ جو عیسائیت اور کے خلاف جو جد و جہد ہوئی ہے یہ سب مغرب کے اندر پیدا ہوئی، اور یہ جو مذہبی حکمرانی کے خلاف جو پوری ذہن سازی ہوئی ہے یہ گویا پوپ کے خلاف ہوئی ہے۔ تو یہ وہ نرم چارہ اس سے فراہم ہوا جس سے اگر میں یہ عرض کروں کہ یہودی ذہن کو پوری طرح کام کرنے کا موقع ملا، پوری طرح سے اس فتنے کو پھیلانے کا موقع ملا، پوری طرح سے ان نظریات کو رائج کرنے کا موقع ملا جس نے یہ دور جدید پیدا کیا۔ اور دور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، دور جدید یہ صنعتی انقلاب کا نام نہیں ہے، دور جدید تو نام ہے جب سے انسان نے انسان کو موضوع بنا کر ہدایات دینا شروع کیا، جب سے انسان کا کلمہ نعوذ باللہ لا الہ الا الانسان ہو گیا ہے۔ اور یہ کب سے ہوا ہے؟ جب یہ نظریہ ولدیت اور عیسائیت جو دین، ویسے تو سارا دین ہے، ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، لیکن یہ جو نظریہ پیش کیا گیا اس کے خلاف جو بغاوت کی، اس کے خلاف جو لوگوں نے جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں صرف عیسائیت کے خلاف نہیں، سارے مذاہب کے خلاف بغاوت، سیکولرزم پھر پیدا ہوا۔ کوئی تعلق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ذاتی زندگی میں مذہب ہو سکتا ہے، لیکن مذہب کو اور الہامی ہدایات کو انسانی دنیا سے نکال دیا جائے تو انسان کا پھر کیا حال ہوگا؟ پھر یہ جو سارے لذت کدے، عیش کدے، جہاں انسان سمجھتا ہے عیش ہو رہے ہیں، لذت مل رہی ہے، کیسی تکالیف ہیں، کیسی مشکل ہے، وہ سب اس کی تفصیل شاید ابھی آئے گی۔ تو اس پہلو سے یہ جو نظریہ ولدیت ہے یہ گویا اس کی جڑ ہے، اور اسی لیے جو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس کا ترجمہ جو مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے کیا ہے اور ان کے الفاظ پر غور کر کے کیا ہے کہ یہ جو پچھلی بات کہی گئی ہے اس کے جو آثار ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا آثار قدیمہ، پچھلی چیزیں اس کے آثار، اس کے نتائج، تو اس لیے اس کے جو آثار اور نتائج نکلنے والے ہیں وہ ایسے بھیانک ہیں، وہ ایسے تباہ کن ہیں، وہ اس قدر خطرناک ہے انسانیت کے لیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کے نتائج وہ آپ کو ہول کھا رہے تھے، پریشان کیے ہوئے رہے، آپ بھول رہے تھے کہ اگر اس راستے پہ دنیا چل پڑی اس کے نتائج کیا ہوں گے، انسانیت کا ہوگا کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے محسن انسانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا انسانیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو قیامت تک کے لیے دائرہ رسالت آپ کا قیامت تک کے لیے۔ اب قیامت تک انسانیت کی یہ کیفیت ہوگی تو گویا آپ کو تو اپنے دائرہ رسالت کے اعتبار سے پریشانی تھی، اپنے منصب نبوت کے اعتبار سے پریشانی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس غم میں گھلے جا رہے تھے کہ انسانیت کا ہوگا کیا، اس کے جو آثار نکلیں گے، اس کے جو نتائج نکلیں گے۔ تو اس پہلو سے یہ جو نظریہ ولدیت ہے اس کے جو آثار اور نتائج اور عواقب ہیں، جو سارا دور جدید ہے، یہ جو سارے جدید نظریات ہیں، یہ جو انسان نے اپنے آپ کو جب یہ کیفیت ہوئی کہ ایسا نعوذ باللہ خدا
جو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں پر، ان میں ہے، اس میں ہے، تین میں ہے کیا نہیں ہے، انسان نے پھر اس مقام پر خود ہی اپنے آپ کو بٹھایا۔ اور یہ وہ واحد دور ہے جب وہی اس کی ضرورت ختم ہو گئی، ورنہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ الہام اور وحی کا پیروکار انسان ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انسان اپنی عقل، اپنے تجربے اور اپنی تاریخ، اس کی بنیاد پر اپنی رہنمائی کے منصب پر گویا آ گیا۔ اسی کی بنیاد پر یہ دور جدید کے نظریات آئے ہیں۔ اور یہ جو آج اگر ہم اسٹیچو آف لبرٹی دیکھتے ہیں، مجسمہ آزادی، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو بنا دیا گیا ہے، ایک عقیدے کا اعلان، آزادی کا نظریہ۔ تو یہ جو دور جدید اور پھر جو بات چلتی ہے کہ مادی تہذیب اور جدید تہذیب اور دجالی تہذیب، جو پورا ایک کیفیت وجود میں آ گئی ہے، اس سب کی جڑ اگر ہے تو یہ عیسائیت کی یہ کیفیت ہے جو نظریہ ولدیت کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری کیفیت انسان اور انسانوں میں پیدا ہوئی جو آج ہمارے سامنے ہے۔